بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام الناس میں 11ویں کے نام سے ایک دعوت کا بڑا رواج ہے۔ 11ویں کی فاتحہ یا 11ویں کی دعوت کہتے ہیں۔ تو 11ویں کی دعوت کھانے کا یا دعوت دینے کا یا 11ویں کی فاتحہ کا اس کا کیا حکم ہے؟ عوام میں تو اس کا بڑا چلن ہے، اور بڑے بڑے مالداروں کے ہاں بڑی بڑی دیگیں چڑھتی ہیں اور 11ویں کے نام سے لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور اب تو یہ دیکھنے میں آیا کہ کارڈ تک چھپنے لگے ہیں 11ویں کے نام کے دعوت کے کارڈ بھی۔ اس سلسلے میں جو شریعت کا حکم جہاں تک ہے، دیکھیے یہ 11ویں کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی کے کبار اولیاء اور اولیاء کرام کی صفوں میں نمبر 1 کے جو ہے اولیاء کرام میں گزرے ہیں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے منسوب یہ فاتحہ کہلاتی ہے، اور لوگ جو ہے انہی کے نام پر یہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں۔ لیکن 11ویں کا نام سے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے میں، خیر القرون میں 11ویں کے نام سے کسی دعوت کا، کسی فاتحہ کا یا کسی رسم کا ذکر ملتا ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے چھان ماریں گے، اس میں آپ کو کوئی 11ویں کے نام کا لفظ ہی نہیں ملے گا کہ 11ویں کے نام سے کوئی چیز بھی موجود ہو۔ ہاں، جو چیز ملتی ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحومین کے لیے کہا، وہ نیکوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، بزرگان دین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، انبیاء، صحابہ، شہداء کے لیے کیا جا سکتا ہے، گنہگاروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ایصال ثواب اولیاء اللہ، بزرگان دین، نیک بندوں کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، اور جو گنہگاروں کے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے جو ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور عذاب کی تخفیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ عوام الناس جو کر رہی ہے یہ ایصال ثواب کے نام پر یا 11ویں کے نام پر، ان کے نزدیک ایصال ثواب کا تصور نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب اگر کریں تو ایصال ثواب کا کوئی طریقہ تو متعین ہے نہیں، نہ کوئی تاریخ متعین ہے ایصال ثواب کی، نہ اس کا کوئی نام متعین ہے۔ ایصال ثواب آپ صرف سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر ہی کیوں کریں؟ آپ تو جو ہے ایصال ثواب کریں، صحابہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اور دیگر بزرگان دین کے لیے کریں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کریں، اور بعد والوں کے لیے بھی کریں، تو اس کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو لوگ 11ویں کے نام سے جو چیزیں کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ابھی ایصال ثواب تو دور دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے شیطان نے ہمیں بہت دور کی جو ہے گمراہ کر دیا ہے اور بہت دور جا کے پھینک دیا ہے۔ وہ یہ کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نفع نقصان میں شریک مان لیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تصور عوام کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کے نام کی دیگیں چڑھاؤ گے، ان کے نام کی فاتحہ کرو گے تو وہ تمہیں نفع پہنچا دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تم نے کسی سال 11ویں نہ کری تو تمہارا نقصان ہو جائے گا کاروبار میں۔ یہ جو مافوق الاسباب، مافوق العادت نفع نقصان کا کسی کو مالک سمجھنا، کسی کو، نبی کو بھی یا ولی کو، کسی کو بھی، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہی جو ہے ذہنیت ہوئی اور 11ویں کی دعوت میں یہی جذبہ اور عقیدہ کار فرما رہا، تو پھر اور اگر اسی عقیدے کے ساتھ آپ نے بکرا بھی ذبح کیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ غیر اللہ کو نفع نقصان سمجھ کر قربانی کرنا اور ان کے نام کی دعوت کرنا، یہ مردار کھانا کھلانا ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اور لوگ اس کو چونکہ اس سے ایصال ثواب سے ملتی جلتی چیز نظر آتی ہے، تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب تو ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو بہت خاموشی کے ساتھ غریبوں کو کھلا کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں لمبی چوڑی دعوت اور پھر برادری کے خود ہی لوگ کھا جائیں، مالداروں کی دعوت کی جائے، پھر اس کی نمائش ہو۔ عام طور پر جو 11ویں کی دعوتیں ہوتی ہیں اس میں تو ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو شامل ہوتے دیکھا ہے، برادریوں کو دعوت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کون سی جو ہے ایصال ثواب ہوا جس میں غریبوں کو نہیں کھلایا جا رہا، مالداروں کو کھلایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ایصال ثواب کا تو دھوکہ ہوا۔ اصل تو یہ 11ویں کے نام سے ہم نے جو ہے کچھ غلط چیز کو شامل کر دیا ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اگر تمام رسمیات سے ہٹ کر خالص ایصال ثواب کے لیے کسی بھی بزرگ کے لیے کوئی بھی
غریبوں کو کھانا کھلائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 11ویں کے نام سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں 11ویں کے نام سے جو بھی رسمیں پائی جا رہی ہیں، برادری کی دعوتیں ہو رہی ہیں، خود کھایا جا رہا ہے، مالداروں کی بڑی بڑی لمبی چوڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ قابل اصلاح ہے۔ اور کسی مخلوق کو کیا کوئی کتنا بڑا ولی ہوا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کتنا اونچا مقام ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، امام الانبیاء سردار انبیاء کیوں نہ ہو، ان کو اللہ رب العزت کی طرح نفع نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہوگا، تو یہ شرک میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس طرح کی رسمی دعوتوں سے بچ کر ہمیں صرف اس حد تک اکتفا کرنی چاہیے شریعت نے جہاں تک ہمیں اجازت دی ہے، سادہ طریقے پر۔ آپ کبھی بھی بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کریں، پڑھ کر کریں، مالی کریں، جسمانی کریں، غریبوں کو کھلا کر کریں، مسجدوں میں کوئی خدمت کر کے کریں، کسی کو غریب کو کپڑا دے کے کریں، اس کی کوئی ایک صورت متعین نہیں ہوتی۔ لہذا 11ویں کی رسم یہ عوام الناس میں غلط رسم چل رہی ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقائق کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور محض لغو و رسمیات سے بچنے والا بنائے۔